عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں کاندھے پہ مشکیزہ ٹانگا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار لی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، گھوڑے کو ایم لگائی، میدان کربلا میں جس وقت پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد میں فرماتے ہیں او یزیدیو، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، او یزیدیو، نبوت کا گھرانہ، رسالت کا گھرانہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، مجھے پانی لے لینے دو، مجھے پانی لے کر کے جانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت ہے، مجھے پانی لے کر کے جانا ہے۔ تاریخ سنتے رہیے گا توجہ سے، ذرا تاریخ پڑھ کے آگے دیکھیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں او یزیدیو، جو پانی دے گا نا یہ اس گھرانے کے ہے، جب قیامت کا میدان ہوگا تو قیامت کے میدان میں یہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری پیاس بجھائیں گے، تمہیں حوض کوثر کا جام بھر بھر کے پلائیں گے، جتنا چاہو گے یہ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جتنا چاہو گے یہ جنتی کھانا کھلائیں گے۔ مگر وہ یزیدی جنہیں دولت چاہیے تھا، جنہیں حکومت چاہیے تھا، جنہیں سرمایہ چاہیے تھا، جنہیں مال و زر چاہیے تھا، جنہیں پیسہ روپیہ چاہیے تھا، جنہیں درہم و دینار چاہیے تھا، جنہیں حکومت چاہیے تھا، جنہیں گورنری چاہیے تھا، جنہیں ابن زیاد سے انعام چاہیے تھا، جنہیں یزید کے خزانے چاہیے تھا، جو یزید کے خزانوں پہ مر رہے تھے، ان کے بات نہ ذہن میں آتی ہے نہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں، امر سعد کہتا ہے انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں نہر فرات پہ جانے نہ دینا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں جو ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، یزیدی سامنے آتے ہیں، کاجل موری کی طرح کاٹتے ہیں، شیر خدا کا شیر کاٹتے جا رہا ہے، گھوڑا آگے بڑھتے جا رہا ہے، یزیدیوں کی لاشیں ڈھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 22,000 یزیدی کربلا کے میدان میں حضرت عباس کو روکنا چاہتے تھے، مگر باہر شیر خدا کے شیر تیری طاقت کو سلام، تو جس پہ سوار ہے نا اس گھوڑے کو بھی سلام جس نے تجھ سے وفا کی ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نہر فرات جب قریب آیا ہے نا تو حضرت عباس اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں ذرا تو بھی حق ادا کر دے محبت کا۔ تو گھوڑے نے چھڑاک لگائی ہے اور یزیدیوں کو باندھ کر کے گھوڑا نہر فرات کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ نہر فرات کے جب اندر گھوڑا داخل ہوا، حضرت عباس کہتے ہیں او یزیدیوں، تو نہیں سمجھے حسین میدان کربلا میں تمہیں مارنے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ خود شہادت کا جام پینے آئے ہیں اور وعدہ نبھانے آئے ہیں، ورنہ اندازہ لگاؤ کہ تمہارے اتنے سپاہی جب عباس کو نہ روک سکے تو آقا حسین کو کیسے روک سکتے ہیں، مولا حسین کو کیسے روک سکتے ہیں، سید المرسلین کے نواصب کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اے گروہ کے مسلمانوں، اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب حضرت عباس نے اپنا گھوڑا نہر فرات کے اندر داخل کر دیا، سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے کو بھرا ہے، مشکیزے کو بھرنے کے بعد اپنے بائیں کاندھے پہ اسے ٹانگا ہے۔ ٹانگنے کے بعد میں حضرت عباس بھی 3 دن سے بالکل بھوکے پیاسے تھے، ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب نہر فرات سے پانی تو مشکیزے میں لے ہی لیا ہے، پانی لے کر کے چل ہی رہے ہیں، نبوت کا گھرانہ جو پیاس کی وجہ سے یزیدی تڑپا رہے ہیں نا، ان سب کو عباس تجھے پانی پلانا ہے۔ دل میں خیال آیا عباس وہ وہاں پی لیں گے تو یہاں پی لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنا چلو نہر فرات کے پانی کے اندر داخل کیا ہے اور اپنے چلو نے نہر فرات کا پانی بھرا ہے، لبوں کے قریب لائے نا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری سکینہ پیاسی ہو، عباس تو پانی پی لے، یہ تیری محبت کو کیسے گوارا ہے۔ پانی پہ دیکھو قبضہ عباس کا ہے، پانی چلو میں ہے، چاہتے تو پانی پی لیتے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو میں پانی لینے کے بعد پھر پانی کو پانی
में मिला दिया है, पानी को पानी में मिला दिया है, एक कतरा भी पानी नहीं पिया। उसके बाद हजरत अब्बास कहते हैं अपने घोड़े से, तू भी मेरा वफादार है, तू भी तो भूखा प्यासा है, तुझे भी तो एक कतरा पानी नसीब नहीं हुआ है, अभी मुझे लड़ना है, तुझे भी मेरा साथ देना है। तारीख उठाओ फिरों के मुसलमानों, अगर हुसैन का जलसा करते हो तो तुम्हें कसम है अल्लाह की सच्चे हुसैनी बनो। हुसैन ने जो कहा है उसी पे अमल करो। हुसैन का दिल जिन बातों से दुखता है उनसे तौबा करो, अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखो, अपने घर वालों को भी उनसे दूर रखो। ये देखो जानवर है, ये देखो घोड़ा है जिसपे अब्बास नंबरदार सवारी किए हुए हैं। हजरत अब्बास की तरफ जब घोड़े ने देखा कि चुल्लू में पानी लिया और पानी को पानी में मिला दिया, एक कतरा भी नहीं पिया है। हजरत अब्बास अपने घोड़े से कहते हैं तू पानी पी ले, और पानी पी ले। उसके बाद चलते हैं ये मशकीज़ा नबुव्वत के घराने वालों तक पहुंचाना है, हुसैन की बच्ची तक पहुंचाना है। तारीख उठा करके देखो कैसे ही घोड़े से हजरत अब्बास ने कहा ना तो घोड़े ने अपना सर हिला दिया है, सर हिलाया, आसमान की तरफ देखा, फिर अपने सवार की तरफ देखा। आपको मालूम है उस घोड़े ने एक कतरा भी पानी नहीं पिया और अपने सवार अब्बास नंबरदार से कहा था अरे मेरे सवार अब्बास ये बताओ हुसैन की बच्ची सकीना प्यास की वजह से खीमे में तड़प रही हो और मैं पानी पी लूं, क्या इसे मोहब्बत कहेंगे, क्या इसे प्यार कहेंगे, क्या इसे वफा कहेंगे? जानवर है मगर नबी के घराने की अजमत को जानता है, रसूलुल्लाह के नवासों की अजमत को जानता है। न अब्बास नंबरदार ने पानी पिया है, न घोड़े ने पानी पिया है। ऐ घोड़े तुझे सलाम है सुन्नियों का, तूने सकीना की प्यास की खातिर खुद प्यासा रह गया है, तू सकीना के भूख की खातिर खुद भूखा रहा है। मुझे ऐसे जानवर बड़े प्यारे हैं जो हुसैन की औलाद से मोहब्बत करते हैं, जो हुसैन के घराने से मोहब्बत करते हैं। हजरत अब्बास नंबरदार ने बहुत इसरार किया है मगर घोड़े ने एक कतरा भी पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा टांगा, घोड़े पे सवार हुए हैं, प्यासे है अब्बास, प्यासा है घोड़ा, हाथों में तलवार है, बाई तरफ मशकीज़ा है, लेकर के चले हैं। अमर साथ ने जब देखा कि ये तो पानी लाने में कामयाब हो गए हैं, शेर खुदा ने के शेर ने कहा अमर साथ अगर हुसैन इजाजत दे देना तो पूरे यजीदियों को अब्बास तनहा मार गिरा सकता है, मगर ये इजाजत नहीं है, इसलिए कि मेरा आका हुसैन अपने बचपन का वादा पूरा करने के लिए करबला के मैदान में आया है। खिरो के मुसलमानों तारीख उठा करके देखो, जिस वक्त मशकीज़ा लेके पहुंचे हैं ना और मैदान करबला के आधे हिस्से को पार किया है, अमर साथ चीख करके कहता है वो यजीद के नमक खाने वालों, वो यजीद से मोहब्बत करने वालों, वो यजीद की हुकूमत के लालचियों, वो यजीद की हुकूमत के में रहने वाले इनाम इकराम के लालची सिपाहियों, तुम्हें पता नहीं है वो देखो पानी लेकर के अब्बास मशकीज़े में जा रहे हैं। याद रखो अगर ये मशकीज़ा हुसैन के खीमे में पहुंच गया ना तो पानी पीने के बाद में इनकी ये हालत होगी, इनकी ये ताकत होगी कि 22,000 यजीदियों को ये तनहा मार गिराएंगे और दुनिया तारीख पढ़ेगी और कहेगी 72 ने 22,000 को मार गिराया है, 72 ने 22,000 को मक्खी और मच्छर की तरह मैदान करबला में मसल के रख दिया है, 72 ने 22,000 के पसीने छुड़ा दिए हैं। खिरों के मुसलमानों अमर साथ ने कहा लोगों चारों तरफ से अब्बास को घेरे में ले लो, चारों तरफ से तलवार चलाओ, चारों तरफ से नेज़े चलाओ, चारों तरफ से भाले चलाओ, चारों तरफ से पर्चियां चलाओ, मगर एक कतरा भी पानी हुसैन के खीमे में ना पहुंचना चाहिए, एक कतरा भी पानी हुसैन के खीमे में ना जाने पाए, एक कतरा भी पानी फातिमा के दुलारों का न मिलने पाए। तारीख बताती है सिपाहियों ने अब्बास नंबरदार को घेरे में ले लिया है, चारों तरफ सिपाही मौजूद है, बीच में अब्बास नंबरदार है और मशकीज़ा बाएं कांधों पे टंगा हुआ है। तारीख उठा करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो, तनहा
رہا ہے, چاروں طرف یزیدی پھیریے ہیں, مگر شیر خدا کا شیر حضرت عباس جب تلوار چلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تلوار عباس کی چل رہی ہو اور طاقت مولائے کائنات کی شامل ہو, طاقت مولائے کائنات کی اس میں مل گئی ہو. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, تاریخ پڑھ کر کے دیکھو, تلوار چلتی رہی, عباس بڑھتے رہے, تلوار چلتی رہی, عباس بڑھتے رہے, تلوار چلتی رہی, عباس بڑھتے رہے. اتنا قریب پہنچ گئے کہ جب خیمے سے حضرت سکینہ نے جھانک کر کے دیکھا نا, مشکیزے میں پانی دیکھا, چچا عباس کو آتے ہوئے دیکھا, تو حضرت سکینہ خیمے کے اندر تڑپ کے کہتی ہے, اے بیٹی زینب وہ دیکھو, چچا نے وعدہ پورا کر دیا ہے, میرے لیے پانی لائی ہے. دوڑ کے کنویں کے پاس پہنچی, علی اصغر سے کہتی ہے, بھیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چچا عباس پانی لے کر کے آ گئے ہیں, اب تجھے جی بھر کے پانی پلاؤں گی. ادھر حضرت سکینہ خیمے کے اندر اچھل رہی ہے خوشی کی مارے, اور ادھر نبشتہ تقدیر کچھ اور ہی اعلان کر رہی تھی. امر سعد نے کہا, اور یزیدیوں خیمہ بہت قریب ہے, اب ایسا نہ کرو کہ کہیں خیمے کے اندر پانی پہنچ جائے, تیروں کی بارش کر دو. تاریخ بتاتی ہے پورب کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں, پشچم کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں, اتر کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں, دکن کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں. اتنے تیر چلے کہ وہ تیر گھوڑے کو بھی زخمی کرتے ہیں, عباس علمبردار کو بھی زخمی کرتے ہیں, اور ان میں سے چند تیر آتے ہیں جو مشکیزے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, مشکیزہ پھٹ جاتا ہے. ایک ایک قطرہ پانی جو عباس علمبردار تلواریں چلا چلا کر کے نہر فراز سے بھر کے لائے تھے, خیمہ قریب تھا, سکینہ جس کے لیے اچھل رہی تھی, وہ ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہ گیا, ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہ گیا ہے. اس سے پہلے کی تاریخ یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بائیں طرف مشکیزہ ٹانگے ہوئے تھے, پیچھے سے ایک ظالم آیا تھا جس کا نام زرارہ ہے, اس نے تلوار چلائی تھی, بایاں بازو کٹ گیا تھا. امام حسین کے شیر نے مشکیزہ دائیں بازو پہ لیا تھا, اور دائیں بازو پہ لینے کے بعد اب سوچو مشکیزے میں پانی ہے, اسی بازو پہ مشکیزہ ہے, اسی سے تلوار چلا رہے ہیں. واہ شیر خدا کے شیر کی طاقت. ایک ظالم اور آیا تھا جس کا نام غالباً نوفل ہے, اس نے تلوار چلائی تھی, داہنا بازو بھی کٹ گیا تھا, مشکیزہ نیچے نہ گرنے پائے. حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا تھا, اور دبانے کے بعد میں دل ہی دل میں کہا تھا, سکینہ وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا. مگر جب تیروں کی بارش نے ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہایا ہے, تب عباس علمبردار نے گھوڑے کا منہ جو خیمے کی طرف تھا ادھر سے موڑا اور پھر یزیدیوں کی طرف کر دیا, اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا, اب خیمے میں جانے سے فائدہ کیا ہے, اب عباس کا خیمے میں جا کر کے فائدہ کیا ہے, جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کر پایا میں نے. حضرت عباس نے تنہا ہی تنہا آگے گھوڑا بڑھایا ہے, تیر چل رہے تھے, کوئی تیر پیشانی پہ لگا ہے, کوئی تیر سینے پہ لگا ہے, کوئی تیر بازو پہ لگا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے نا, گھوڑے سے روئے زمین پر تشریف لائے ہیں, آواز آئی, بھائی حسین اپنے بھائی کی خبر گیری فرمائیے. تاریخ بتاتی ہے امام حسین دوڑے تھے, کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, حضرت عباس کی چند سانسیں باقی ہے. امام حسین نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا, عباس مجھ سے باتیں کرو نا, عباس مجھ سے کچھ کہو نا. حضرت عباس کہتے ہیں, آقا کیا کہوں, بس آخری بات یہی ہے کہ جب خیمے میں جائیے گا تو سکینہ بچی سے کہیے گا اپنے چچا عباس کو معاف کر دے, اس نے سکینہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کر پایا. اتنا کہا اور کہنے کے بعد جسم سے روح نکل گئی. امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. پڑھنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک
عبادت کو خیمے کے قریب لا کے رکھا ہے۔ آپ سوچو فجر کی نماز کے بعد میں جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ ہوتی جا رہی ہے، امام حسین تنہا لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے خیمے کے قریب لاتے جا